بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اپنے تمام ناظرین کو دیسی ڈسکوری آفیشیل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین محترم، لیلۃ القدر انتہائی برکت والی رات ہے۔ اس کو لیلۃ القدر اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں سال بھر کے احکام نافذ کیے جاتے ہیں، یعنی فرشتے رجسٹروں میں آئندہ سال ہونے والے معاملات لکھتے ہیں، جیسا کہ تفسیر ساوی کے اندر ہے کہ اسے یعنی امور تقدیر کو مقرب فرشتوں کے رجسٹروں میں ظاہر کر دیا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ اس رات کو لیلۃ القدر چند وجوہات کی بنا پر کہا جاتا ہے۔ وہ کون کون سی باتیں ہیں؟ اس میں سال یعنی آئندہ کے امور مقرر کر کے ملائکہ کے سپرد کر دیے جاتے ہیں، اور قدر بمعنی تقدیر یا قدر بمعنی عزت یعنی عزت والی رات بھی اسے کہا جاتا ہے۔ اس میں قدر والا قرآن پاک نازل ہوا، جو عبادت اس میں کی جائے اس کی قدر ہے، اور قدر بمعنی تنگی یعنی ملائکہ اس رات میں اس قدر آتے ہیں کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ ان وجوہات کی بنا پر اس رات کو شب قدر کہتے ہیں۔ ناظرین محترم، اللہ تعالیٰ نے اس رات کی شان میں پوری ایک سورت ہی نازل فرما دی، جس کا نام بھی سورۃ القدر ہی رکھا، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا، اور تم نے کیا جانا کیا شب قدر ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور جبریل اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے، وہ سلامتی ہے صبح چمکنے تک۔ ناظرین محترم، تفسیر عزیزی میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام کی امتوں کی طویل عمروں اور اپنی امت کی قلیل عمروں کو ملاحظہ فرمایا تو غمخوار امت تاجدار رسالت کا مبارک دل شفقت سے بھر آیا، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ ہو گئے کہ میرے امتی اگر خوب نیکیاں کریں جب بھی ان کی برابری نہیں کر سکیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش پر آئی اور اس نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو لیلۃ القدر عطا فرمائی۔ شب قدر کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ کون سی رات ہے۔ اس بارے میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 2 قول مروی ہیں۔ لیلۃ القدر رمضان المبارک ہی میں ہے، لیکن کوئی رات معین نہیں، جبکہ سیدنا امام ابو یوسف اور سیدنا امام محمد رحمہ اللہ علیہ کے نزدیک رمضان کی آخری 15ویں راتوں میں لیلۃ القدر ہوتی ہے۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مشہور قول یہ ہے کہ لیلۃ القدر پورے سال گھومتی رہتی ہے، کبھی ماہ رمضان المبارک میں ہوتی ہے اور کبھی دوسرے مہینوں میں۔ یہی قول سیدنا عبداللہ بن عباس اور سیدنا عبداللہ بن مسعود اور سیدنا اکرمہ رضی اللہ عنہما اجمعین سے منقول ہے، اور اسی طرح سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک شب قدر رمضان المبارک کے عشرہ اخیرہ میں ہے، اور اس کا دن معین ہے، اس میں قیامت تک تبدیلی نہیں ہوگی۔ ناظرین محترم، شب قدر کے تعین میں خلاف ہے، لیکن اکثریت کی رائے یہی ہے کہ ہر سال شب قدر ماہ رمضان المبارک کی 27ویں شب کو ہی ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ 27ویں شب رمضان ہی کو شب قدر کہتے ہیں، اور اسی طرح حضرت سیدنا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں کہ شب قدر رمضان شریف کی 27ویں رات ہی کو ہوتی ہے۔ اپنے بیان کی تائید کے لیے انہوں نے 2 دلیلیں بیان فرمائی۔ لیلۃ القدر کا لفظ 9 حروف پر مشتمل ہے، اور یہ کلمہ سورہ قدر میں 3 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ اس طرح 3 کو 9 سے ضرب دینے سے حاصل ضرب 27 آتا ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ شب قدر 27ویں شب کو ہوتی ہے۔ اس طرح دوسری توجیہ یہ پیش کرتے ہیں کہ اس سورہ مبارکہ میں 30 کلمات ہیں، اور 27واں کلمہ ہیا ہے جس کا مرکز لیلۃ القدر ہے۔ گویا اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نیک لوگوں کے لیے یہ اشارہ ہے کہ رمضان شریف کی 27ویں کو شب قدر ہوتی ہے۔